کیا پاکستان کے اندر جتنے سابق وزراء اعظم کے میں نے نام لیے یا جتنی بڑی شخصیات کے نام لیے، کیا ان سب کے جتنے کیسز تھے ان کے خلاف، کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں تھا؟ نہیں، وہ ظلم تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیا آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مائنس کر رہے ہیں؟ کردار ہے تو پھر لیکن آج جو کیس ہے نا، آپ کے پاس پھر کس بات کی جسٹیفیکیشن؟ کسی نے اس سے پہلے کوئی نامے کیا؟ سر نہیں، گزارش سنیں میری، آپ بھٹو صاحب کسی نے انڈین میڈیا کے اوپر جا کے سر آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ بھٹو صاحب کی وہ تقاریر پڑھیں جو انہوں نے مریض سے جب ضیاء الحق صاحب نے ان کو ریلیز کیا تھا 1977 کی میں بات کر رہا ہوں، جب ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو مری سے ریلیز کیا تھا، ریلیز کرنے کے بعد جب وہ لاہور آئے تھے اس وقت کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، ساری بھٹو کے خلاف ہیں۔ ضیاء الحق مجبور ہوا تھا بھٹو صاحب کو اندر ڈالنے کے لیے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیشہ سے سیاستدان تقاریر کرتے آئے ہیں، تقاریر ہونی چاہیے سر، تقاریر کرنے سے ان کا کردار محدود ہوتا ہے، وہ سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، سیکیورٹی کے اوپر فوکس۔ ہاں، جہاں تک بات ہے کہ جو 9 میں عمران خان صاحب نے کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ 9 میں غلط تھا، وہ ایک سازش تھی، پلانٹ تھا وہ، اور باقاعدہ اس کے اندر عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ ایک غلط رویہ تھا۔ لیکن تقاریر کی حد تک بات ہے تو جمہوریت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر بات کرنے سے کوئی جمہوری ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا۔ اچھا، ایک بات جتنی آج ہو رہی ہے شاید کبھی بھی نہ ہوتی۔ اس کا جواب دوسری بات اگلے سوال پہ ہم آئیں گے۔ پلیز دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے جو ماضی میں رہنما تھے یا لیڈرز تھے، انہوں نے اختلاف کیا، یہ بالکل درست بات ہے۔ یہاں پہ تحریکیں بھی چلی ہیں پاکستان میں، لوگوں نے ایم آر ڈی بنی ہے اور تحریکیں پی این اے کی تحریک چلی ہے۔ نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں کہ ایوب خان کے خلاف ایک تسلسل ہے، مشرف کے خلاف بھی ایک الائنس بنا۔ مجھے یہ بتائیں آپ، پاکستان کے کسی سے پہلے وزیر اعظم نے براہ راست فوج کی اعلیٰ قیادت کے نام لے کے ان کو میر صادق اور میر جعفر اور نیوٹرل کے بعد یہ کہا جانور، اور پھر دوسرا ایک جگہ موقع پہ کہا کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ خطرے میں ہیں، اور اتنے تسلسل سے کہا، پبلک میٹنگز میں کہا، جلسوں میں کہا، پاکستان کو انہوں نے 5 ٹکڑوں پہ۔ نہیں، میری بات سن، اب دیکھ اسلام صاحب ایک منٹ سن لیں ذرا۔ میں ان کا سب سے بڑا، جس کا میں نے لکھا بھی ہے نوائے وقت میں، آپ بالکل ایک وہ جو ریڈ لائن ہے نا، وہ آپ اس لیے کراس نہیں کرتے کہ جہاں پھر ملک کی سلامتی، جہاں ریاست کی سلامتی، جہاں قوم میں یہ تاثر جائے کہ شاید وہ جو ان کے محافظ ہیں، شاید وہ اگر آپ انہیں ان کی کمزوریاں گنوائیں، آپ ان پہ تنقید کریں، کمزوریاں ہیں پالیسیز پہ، آپ سیدھا ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ وہ ملک سے غداری کے مرتکب ہوں گے۔ ہمارے ایک سابق آرمی چیف نے یہ کہا بھی، باجوہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، قمر باجوہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے کی ہیں، لیکن غدار نہیں۔ اچھا، پھر میں آپ کو مولانا مودودی صاحب کا ایک جملہ وہ اس انداز سے میں بیان کرتا ہوں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ جو سچ بولنا ہے اس کے بارے میں کو بتائیں، یہ بولنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہر وقت بولنا چاہیے، لیکن سچ کا آپ کو ہیضہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ آپ جس تواتر اور تسلسل کے ساتھ ملائن کر رہے ہیں آپ ملک کی سلامتی کے اداروں اور پوری دنیا میں، نہیں، پھر اور جو خوفناک بات، جو مجھے جس چیز کا خطرہ ہے، جس کا میں نے لکھا بھی ہے، آپ کے ہاں یہاں پہ آرٹیکل 6 موجود ہے، آپ وہ اعلیٰ ترین ادارے جو ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں، آپ کے ہمسایہ ملک وہ جو آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ادارے میں، آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کتنا خطرناک ہے، اور وہ پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی تھی اس شخص میں۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ مجھے، میں وہ بات اتنی سختی سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، کامیاب انقلاب اگر ہو جائے نا، اور اگر بغاوت کامیاب ہو جائے اور تختہ الٹ جائے، اچھا اس کو تو دوام مل جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ لا، اس کو ایک لا آف نیسیسٹی کے تحت، جناب اگر ناکام ہو جائے تو آپ ملکی اداروں میں اس طرح کا تصادم اور تفریق اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پہ مجھے دکھ ہے کہ اور شکر کریں آپ کو ابھی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا رہا ہے اس واقعے کے بعد۔